السلام علیکم۔ ایران کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے۔ امریکی بحری بیڑے ایران کو چاروں طرف سے گھیر کر اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو سمجھدار یا ان معاملوں کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی امریکہ کا ایران پر حملہ متوقع ہے، یعنی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میرے سامنے دراصل 3 سوالات ہیں، اور ان 3 سوالوں کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، ان کے جواب دینا چاہوں گا، اور وہ آپ کے لیے بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو کبھی نہیں دھمکایا، ایران امریکہ کے لیے کبھی بھی تھریٹ نہیں رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایران کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، یا امریکہ ایران کی طاقت کو ختم کر دینا چاہتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ حملہ کرے گا تو حملہ کیسا ہوگا، لمبا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، شارٹ ٹرم میں ہوگا، یا اس کی یعنی طریقہ کار کی نوعیت جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہوگی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاسداران انقلاب IRGC گارڈ جو ہیں، جو گویا کہ ایران کی طاقت ہیں اور خامنئی کی طاقت ہے، امریکہ انہیں کیسے ختم کرے گا؟ کیا وہ سرنڈر کر دیں گے؟ کیا وہ ہتھیار رکھ دیں گے؟ اور پھر اس پورے پس منظر میں ان میزائلوں کا کیا ہوگا جو ایران نے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تیار کر رکھے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہی پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ ایران کو امریکہ کیوں تباہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ کو تو ایران نے کبھی نہیں دھمکایا ایسے؟ جواب یہ ہے، بہت آسان جواب ہے۔ امریکہ ہو یا یورپ ہو، ان کے یہاں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو، یا کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنا چاہتے ہوں، یا کسی بھی ملک پہ پابندی لگانا چاہتے ہوں، یا کسی بھی ملک پہ ایگریشن کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہتے ہوں، تو اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کا اینگل کیا ہے۔ یعنی اس حملے، اس ایگریشن، اس پابندی کے پیچھے اگر اسرائیل کا فائدہ ہے تو امریکہ، یورپ، منافق یورپ یہ پورا کام کر کے ہی رہے گا، ہر حال میں کر کے رہے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اپنی کاز کے لیے، یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے، یہ لوگ اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے بڑے مخلص ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ تو امریکہ کو اگرچہ ایران نے نہ دھمکایا ہو، امریکہ کو اگرچہ ایران سے کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن اسرائیل کو ایران سے خطرہ ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس وقت یہ سارا کا سارا کھیل رچا جا رہا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو ساری کی ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ حملہ کیسا ہوگا؟ کیا حملہ لمبا ہوگا یا شارٹ ٹرم میں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ لمبا حملہ کرنے کی پوزیشن میں امریکہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لمبا حملہ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، لمبا حملہ کرنے کے لیے بارود چاہیے، لمبا حملہ کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ چاہیے ہے، بہت کچھ درکار، جو اس وقت ان کے پاس سر دست نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ دگرگوں ہیں۔ جو معاشی ماہرین، یعنی اکنامکس کے جو ماہرین ہیں، اقتصادیات کے جو ماہرین ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی جو اس وقت کی اندرونی صورتحال ہے، جو وہاں کے اندر جو اس وقت بگاڑ پیدا ہوا ہے، پبلک کے اندر ہو یا عام لوگوں کے اندر، وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک ہو چکا ہے۔ وہاں یعنی جسے کہا جائے نوکریاں نہیں ہیں، بغاوت ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، یعنی ایک پبلک کے اندر ایک پورا کا پورا ایک انقلاب سا برپا ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ لمبے لڑائی کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے، تو لمبی لڑائی نہیں ہوگی، تو پھر چھوٹی لڑائی ہوگی۔ چھوٹی لڑائی کیسی ہوگی؟ دیکھیے، چھوٹی ہی لڑائی ہوگی، اسی لیے امریکہ اپنے تمام بیڑوں کو لے آیا ہے، اور ہونا یہ ہے، ایسا لگتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہونا یہ ہے، جیسا لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ جتنی تنصیبات ہیں، جتنے جہاں جہاں ان کے میزائل رکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کی ایٹمی تیاریاں ہیں، ان سب پر ایک ساتھ لگاتار پوری طاقت کے ساتھ حملے ہوں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ راتوں رات یا چند حملوں کے اندر ان سب کو ڈسمینٹل کر دیا جائے، خراب کر دیا جائے، بیکار کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، گویا کہ ان کی اپنی زبان میں سانپ سے اس کا زہر نکال لیا جائے۔ یہ ان کی زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے ایران نے بھی شاید اس کی تیاری شروع کر دی ہے، اور اپنے جتنے میزائل کا ان کا پورا سسٹم اور نظام ہے اس کو الگ الگ علاقوں کے اندر بانٹ دیا ہے۔ تو حملہ لمبا نہیں ہوگا، بہت زیادہ دن نہیں چلے گا، بلکہ وہ یہاں اس توڑ پھوڑ کے بعد الگ ہو جائیں گے، حکومت کو کمزور کر کے الگ ہو جائیں گے۔ تیسرا اور بہت بنیادی سوال، ایران کی اصل طاقت پاسداران انقلاب
ہیں IRGC گارڈ ہیں۔ IRGC گارڈز کے بارے میں کئی باتیں بڑی حیران کن ہیں۔ نمبر 1، یہ بہت حد تک انتہا درجے کے متشدد قسم کے شیعہ ہوتے ہیں، اثنا عشری شیعہ ہوتے ہیں، بلکہ ایرانی فوج کے اندر تو تمام لوگوں کو رکھے جانے کی گنجائش ہے، لیکن IRGC گارڈ جو ہیں وہ IRGC گارڈ یعنی پاسداران انقلاب، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ شیعہ ہوں گے اور اثنا عشری شیعہ ہوں گے، اور یہ بہت وفادار ہوتے ہیں، خاص کر خامنئی صاحب کے ساتھ ان کی وفاداری یقینی طور پر مثالی ہے۔ تو امریکہ انہیں کیسے ختم کرے گا؟ کیا ان کو ایک دم حملہ کر کے ختم کر دیا جائے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیا لمبی لڑائی کے ساتھ ان کو ختم کیا جائے گا؟ یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ممکن ہے؟ کیا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وینزویلا سے انہوں نے وہاں کے راشٹرپتی کو اٹھا لیا اور وہاں رجیم چینج کر دی، وہاں پر جو حکومت چلانے والے ہیں وہ بدل دیے، وہ یہاں وہ کر پائے گا؟ یہاں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایران کی رگ و پے میں شیعیت اور اثنا عشریت ایسی گھسی ہوئی ہے کہ اس کو وہاں سے نکالنا اور وہاں سے دور کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے ہر سطح پر اس چیز پر اتنی محنت کر رکھی ہے کہ وہاں سے ان تمام چیزوں کو نکالنا اور پھر ان سب چیزوں کا انخلا یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ ایسا لگتا ہے، ماہرین کہتے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ IRGC گارڈ کو IRGC گارڈ سے بدل دیا جائے گا، یعنی وہ لوگ IRGC گارڈز کے اندر ہی اپنی وفاداریاں تلاش کریں گے۔ ٹرمپ نے جیسا کہ اپنے ایک ٹویٹ میں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جو ہنگامہ کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹر ہیں وہ ہنگامہ کر رہے ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، مدد آنے والی ہے۔ تو وہ اس بات کا اشارہ تھا، وہ اس بات کی ایک نشاندہی تھی کہ وہ اپنی وفاداریاں تلاش کر رہے ہیں۔ وفاداریاں تلاش کرنے کے بعد وہ پھر اپنے لوگوں کو IRGC گارڈ کی کمان دے دیں گے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ زمین پر اتر کر لڑنا یہ اس وقت امریکہ کے نہ تو بس میں ہے اور نہ امریکہ وہاں پر بہت دن تک سروائیو کر سکتا ہے، اور وجہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، امریکہ کی معاشی صورتحال۔ تو اب صورتحال پورے خطے کی بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے، کیونکہ ایران نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو جس جگہ امریکی اڈے ہوں گے ہم وہاں پر حملہ کر دیں گے۔ یہاں ان تمام چیزوں کے درمیان جو سب سے اچھی صورتحال ایک سامنے آئی ہے، جو سب سے اچھی بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت عرب ملکوں نے ایران کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اسرائیل کے سب سے بڑے حلیف، اسرائیل کے سب سے بڑے وفادار نے، UAE نے اعلان کیا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے ہماری سرحدوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ سعودی عرب بھی اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے یہ ہونا ہی چاہیے، جوڑنا ہی چاہیے، ایک ساتھ آنا ہی چاہیے۔ یہ اس وقت امت کی بقا کا مسئلہ ہے، ایک کاز کو بچانے کا مسئلہ ہے، ایک بہت طاقتور گویا کہ دشمن کے سامنے کھڑا ہونے کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آج ایران کا سقوط ہوتا ہے، اگر ایران آج گرتا ہے، اگر ایران کی حکومت آج چلی جاتی ہے اور ایران پر امریکہ کی مرضی کی حکومت مسلط ہو جاتی ہے، تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، آگے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بقول راحت اندوری کے گرے گی لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ تو یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ ایران یہ اس وقت ایک آڑ ہے، بچاؤ ہے، جہاں اسلامی ملکوں کے لیے بچاؤ ہے وہاں چائنا کے لیے اور رشیا کے لیے بھی بچاؤ ہے، کیونکہ اگر یہاں پر امریکہ کا قبضہ ہوتا ہے تو پھر بات پھر چائنا اور روس تک آگے تک جا پہنچے گی۔ اسی لیے چائنا اور روس بھی ایکٹیو ہیں، انہوں نے بھی اپنی حد تک جو مدد دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ان سب کو آپ نیوز پر دیکھتے رہتے ہوں گے۔ یہ 3 سوالات تھے، میں نے سوچا اس کا جواب دے دوں۔ جزاکم اللہ۔ بہرحال ہمارے اعتبار سے آخری دور کے اندر جو ہمارا داخلہ ہوا ہے اور جو کچھ چل رہا ہے یہ سب اسی دور کی تیاریاں ہیں، ملاحم ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، سروں کا اچھلنا ہے، جسموں کا بوٹی ہونا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آئندہ اور بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔